ایک بوڑھی ماں کی درد بھری کہانی۔ 3 سال ہو چکے تھے بیٹے کو اپنا گھر چھوڑ کر ودیش میں بسے ہوئے۔ ان 3 سالوں میں بوڑھی ماں اور زیادہ بوڑھی ہو گئی تھی۔ 75 ورش کی عمر میں سلوچنا دیوی کی یادداشت کافی کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ انہیں روزمرہ کی چیزیں یاد نہ رہتیں، لیکن جو انہیں ہمیشہ یاد رہتا تھا ان کا بیٹا۔ دن ہو یا رات، ایک پل بھی ایسا نہ ہوتا جب انہیں اپنے بیٹے کی یاد نہ آتی۔ دوسری طرف بیٹا تھا جو سال بھر میں ایک آدھ بار اپنی ماں کو فون کر لیا کرتا اور 1-2 منٹ سے زیادہ بات بھی نہیں کیا کرتا۔ پھر بھی یہ بوڑھی ماں ٹکٹکی لگائے اپنے بیٹے کا انتظار کرتی رہتی۔ ایک دن بیٹے کا ودیش سے فون آیا۔ ہیلو، سن رہی ہو نا ماں؟ انیل بول رہا ہوں، تمہارا بیٹا۔ کیسی ہو ماں؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم اور بہو اور میرا پوتا کیسا ہے؟ ماں نے پوچھا۔ سب اچھے ہیں ماں، میں اگلے ہفتے آ رہا ہوں ماں تمہیں لینے۔ اب ہم ساتھ میں ہی لندن میں رہیں گے۔ ماں تمہاری بہو بول رہی تھی ماں کو یہاں لے کر آؤ، بیچاری اکیلی وہاں پریشان ہوتی ہوگی، بیٹے نے کہا۔ ماں کی بوڑھی سوکھی آنکھیں آنسوؤں میں بھیگ گئیں۔ اس کے کمزور شریر کی نس نس میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بیٹا اور بہو کا اپنے پرتی پیار دیکھ کر ماں کا من خوشی سے بھر آیا۔ بیٹے نے آگے کہا، ماں تیار رہنا ماں، مجھے زیادہ دن چھٹی نہیں ہے۔ جس چیز سے جتنے پیسے لینے ہیں لے کر رکھنا، تب تک میں پراپرٹی ڈیلر سے بات کر لیتا ہوں۔ گھر کے لیے ماں نے پوچھا۔ ہاں ماں، گاؤں کا گھر ہمیں بیچ دینا پڑے گا۔ اب ہم ساتھ میں ہی رہنے والے ہیں تو وہاں پر گھر رکھنے کا کوئی مطلب نہیں۔ ماں، بیٹے نے کہا، بڑھاپے کی وجہ سے ٹھیک سے چل بھی نہیں پاتی تھی۔ ماں نے پورے محلے میں گھوم گھوم کر اپنی اس خوشی کو سب کو سنایا۔ سب کو خوشی ہوئی، سب کو لگا ماں جی کے آخری دن اپنے پریوار کے ساتھ خوشی سے بیت جائیں گے۔ گھر واپس آ کر ماں نے اپنے گھر کے کونے کونے کو ایسے دیکھا جیسے وہ اپنے دوسرے بیٹے کو دیکھ رہی ہو۔ دیکھے بھی کیوں نہ، اس گھر کو اپنے بیٹے سے کم تھوڑی سمجھا تھا۔ اپنے پتی کے ساتھ 40 سال یہیں تو بتائے تھے، لیکن اب مجبور تھی بڑھاپے کے آخری پل بیٹے اور بہو کے ساتھ بتانا چاہتی تھی۔ دل پر پتھر رکھ کر گھر بیچنے کے لیے ماں تیار ہو گئی۔ انن فنن میں بیٹے نے گھر کو آدھے داموں پر بیچ دیا۔ ماں نے زیادہ نہیں، لیکن جن چیزوں سے دل لگا تھا ان چیزوں کو سمیٹا اور بیٹے کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ کر ایئرپورٹ کے لیے چلی گئی۔ ایئرپورٹ پر آ کر بیٹے نے ماں سے کہا، ماں تم یہاں بینچ پر بیٹھو، میں سامان اور بورڈنگ پاس کی جانچ کرا کر آتا ہوں۔ یہاں وقت لگتا ہے اور کھڑا رہنا پڑتا ہے، تمہیں تکلیف ہوگی، تم یہیں آرام کرو۔ میں یوں گیا اور یوں آیا۔ ماں بینچ پر بیٹھ گئی اور بیٹا اندر چلا گیا۔ کافی سمے ہو گیا، بیٹا واپس نہیں لوٹا۔ ماں سوچنے لگی، زیادہ بھیڑ ہوگی اسی لیے دیر لگ رہی ہوگی۔ اندھیرا ہونے کو آیا، اب تو لوگوں کی چہل قدم بھی کم ہونے لگی۔ ماں کو اب چنتا ہونے لگی۔ ایک کرمچاری نے آ کر پوچھا، کس سے ملنا ہے ماں جی؟ آپ کو یہاں پر کیوں بیٹھی ہیں؟ ڈرتی ہوئی آواز میں سلوچنا دیوی بولی، میرا بیٹا اندر سامان کی جانچ کرانے گیا ہے۔ لندن جا رہے ہیں ہم۔
کیا نام ہے ماں جی آپ کے بیٹے کا؟ کرمچاری نے پوچھا۔ انیل نام ہے میرے بیٹے کا، سلوچنا دیوی نے بتایا۔ کرمچاری اندر گیا اور تھوڑی دیر بعد باہر لوٹا۔ اس نے سلوچنا دیوی سے کہا، ماں جی لندن جانے والی فلائٹ تو دوپہر میں ہی جا چکی ہے اور آپ کا بیٹا بھی اس فلائٹ میں بیٹھ کر لندن جا چکا ہے۔ اب آپ کا یہاں بیٹھنے کا کوئی مطلب نہیں، آپ بھی اپنے گھر جائیے۔ کیا جا چکا اور میں گھر جاؤں؟ ماں کی آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب امڑنے لگے۔ جیسے تیسے ماں گھر پہنچی، جو اب اس کا تھا ہی نہیں، بک چکا تھا۔ وہ وہیں برآمدے میں تلسی کے پاس سو گئی۔ گھر کے نئے مالک کو ترس آئی تو ایک کمرہ کرائے سے اس کو دے دیا۔ پینشن کے پیسوں سے کھانا اور کرائے کا بندوبست ہو جاتا تھا۔ دن بیتتے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد گھر کے نئے مالک نے سلوچنا دیوی سے کہا، ماں جی آپ اپنے رشتے داروں کے یہاں پر جا کر کیوں نہیں رہتی ہیں؟ اس عمر میں آپ کے لیے وہی اچھا ہوگا۔ ماں نے کہا، اچھا تو ہوگا، لیکن اگر میرا بیٹا واپس آیا تو اس کا خیال کون رکھے گا؟ میرا بیٹا بہت بھولا ہے، اسے اپنا خیال رکھنا بالکل نہیں آتا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، کیا پتہ کب اسے میری ضرورت پڑ جائے، ماں نے کہا۔ دوستو سچ بتا رہا ہوں، ماں کی ایسی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، پوت کپوت ہو سکتا ہے لیکن ماتا کبھی کماتا نہیں ہو سکتی۔ دوستو آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتا ہوں، اپنے ماتا پتا کی جتنی ہو سکے سیوا کرنا، ان کے ساتھ کبھی برا برتاؤ مت کرنا۔